شامی جنگ سے متعلق بنیادی اعداد و شمار۔ شام وہ مظلوم خطۂ ارضی ہے جو ایک زندہ جہنم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بشار الاسد جیسے ظالم و جابر حکمران اور شامی عوام کے درمیان 6 سال قبل شروع ہونے والی یہ چپکلش 5 سالوں میں 3,10,000 افراد کی جان لے چکی ہے اور ملک کے بیشتر حصے کو کھنڈرات میں بدل دیا ہے، جبکہ نصف سے زائد آبادی بے گھر ہو گئی ہے۔ انسانی حقوق کے شامی مبصر نے گزشتہ ہفتے کہا ہے کہ مارچ 2011 میں حکومت مخالف مظاہروں کے شروع ہونے کے بعد انہوں نے 3,12,001 افراد کی اموات کا ریکارڈ اکٹھا کیا ہے۔ ان جاں بحق ہونے والوں میں 90,000 شہری شامل ہیں، جن میں 16,000 بچے بھی ہیں۔ اس جنگ سے قبل اس ملک کی آبادی 23 ملین تھی اور اقوام متحدہ نے اس اندرونی جنگ کی وجہ سے لگ بھگ 6.6 ملین افراد کے بے گھر ہونے کا حساب لگایا ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی سربراہ سٹیفن اوبرائن کے مطابق 10 لاکھ شامی متحارب گروپوں کی جانب سے بھی کچھ علاقوں میں محصور ہیں۔ ان کے مطابق نومبر میں شامی حکومت کی جانب سے ظلم و تشدد میں واضح اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جسے انہوں نے ظلم کے شاطرانہ حربوں کا نام دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے پناہ گزینوں کے لیے ایک ہائی کمشنر کے مطابق اس جنگ نے 4.8 ملین شامیوں کو اپنا وطن چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد ہمسایہ ملک ترکی میں رہائش پذیر ہے، جو کہ UNHCR کے مطابق 2.7 ملین یعنی 27 لاکھ شامی ہیں، اور میزبان ملک ترکی سب سے زیادہ شامیوں کی کفالت کی ذمہ داری بڑے احسن طریقے سے نبھا رہا ہے۔ اس کے بعد لبنان کا نام آتا ہے، جہاں مختلف ذرائع کے مطابق 10 لاکھ شامی پناہ گزین ہیں، مگر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ تعداد 6,55,000 ہے، جبکہ لبنانی حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ تعداد 1.4 ملین یعنی 14 لاکھ ہے، جبکہ ایک ریفیوجی ایجنسی کے مطابق کم و بیش 2,28,000 شامی عراق اور 1,15,000 مصر میں بھی رہ رہے ہیں۔ شامی مہاجرین کی ایک معقول تعداد نے اپنی جان بچانے کے لیے زمینی یا سمندری راستوں سے خطرناک سفر کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش کی، اور ان کی کافی تعداد یورپ میں بھی پناہ لیے ہوئے ہے۔ بشار الاسد اور شیعہ ملیشیاؤں کے عقوبت خانوں اور جیلوں میں ہزاروں شہری اپنی زندگی کی گھڑیاں گن رہے ہیں۔ اسی سال اگست میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کی، جس کے مطابق شامی حکام حکومتی جیلوں میں بڑے پیمانے پر تشدد اور زیر حراست قتل کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 17,700 سے زائد افراد اس خانہ جنگی کے شروع ہونے کے بعد زیر حراست جاں بحق ہو چکے ہیں، مگر اصل اعداد و شمار اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ جبری گمشدگی کے دسیوں ہزاروں ایسے کیسز ہیں جو رجسٹر نہیں ہو سکے۔ ہیومن آبزرویٹری کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ان 5 سالوں میں 60,000 شامی افراد حکومتی جیلوں میں تشدد یا سخت حالات کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں، لیکن مانیٹر کی رپورٹ کے مطابق اس خانہ جنگی کے بعد سے اب تک 5 لاکھ افراد حکومتی جیلوں میں اپنی سانسیں پوری کر چکے ہیں، جبکہ باقی گروپوں کی جیلوں میں بھی اس وقت کئی ہزار افراد اس مدت کے دوران ہلاک ہو چکے ہیں۔ فروری 2016 میں ہی اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے بشار الاسد پر حراستی مرکز اور جیلوں میں قتل عام کا الزام لگایا۔ جنگوں کی بھڑکتی آگ کے ساتھ معیشت کی بربادی لازم و ملزوم ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس جنگ نے شامی معیشت کو 30 سال پیچھے کی جانب دھکیل دیا ہے اور اس کی آمدنی کے تمام ذرائع ختم کر ڈالے ہیں، کیونکہ ملک کا بنیادی ڈھانچہ نیست و نابود ہو چکا ہے اور تعلیم و صحت کا نظام بھی مکمل طور پر تباہ ہے۔ 2015 میں غیر سرکاری تنظیموں کے ایک اتحاد نے کہا کہ شام میں لوگوں کی اکثریت بجلی کے بغیر رہ رہی ہے، کیونکہ بجلی کا تقریباً 83% اب کام نہیں کر رہا۔ اپریل 2016 میں اقوام متحدہ اور برطانیہ کے سینٹ اینڈریوز نامی ایک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق شام کی 80% آبادی غربت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور شامی معیشت نے 2010 سے 2015 کے درمیان تنزلی کی جانب 55% سفر کیا ہے۔ یہ اعداد و شمار بہت خوفناک ہیں، مگر اس سے بھی قابل فکر بات یہ ہے کہ ان اعداد و شمار میں کمی کی بجائے مزید تیزی ہی دیکھنے میں آ رہی ہے، جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ شامی عوام کی صعوبتوں اور آزمائشوں میں فی الحال کسی کمی کا امکان نہیں۔